السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ طالبان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی کے فیصلے کو درست قرار دیا، کہا شریعت کو لاگو کرنا تحریک کا فرض ہے۔ CIA سربراہ کی لیبیا آمد، وزیر اعظم عبدالحمید سے ملاقات، دورہ اہمیت کا حامل۔ معاشی بحران سے دوچار سری لنکا میں فوج کی تعداد میں بڑی کمی کرنے کا وزیر دفاع نے کیا اعلان۔ خیرسون اور دوسرے مقامات پر روس کے حملے، یوکرین نے کیا حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں جاں بحق فلسطینیوں کا جلوس جنازہ، جذباتی مناظر۔ اس سال عازمین حج کی تعداد پر کوئی حد مقرر نہیں، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کرونا وائرس ویکسین لازمی قرار دی گئی۔ اور پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے ہوگا شروع، وزیر اعظم مودی کی معاشی ماہرین کے ساتھ میٹنگ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن لازمی قرار دی ہے۔ ریاست سے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حج کی ادائیگی کے خواہش مند افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کا مکمل کورس کرنا ہوگا۔ کرونا وائرس کی ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حج کے لیے آنے سے قبل عازمین احتیاطاً انفلوئنزا کی ویکسین بھی لگوا لیں۔ سعودی عرب نے رواں سال حج کے لیے عازمین کی تعداد پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں سے کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عازمین کی تعداد محدود کر دی گئی تھی۔ دوسری طرف سعودی عرب نے حج ایکسپو 2023 کے دوران اعلان کیا ہے کہ جبل نور، غار سور اور غار ہیرا کو جلد از جلد زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ہیریٹیج اتھارٹی کے مشیر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں انتظامات کیے جا رہے ہیں اور غار سور، جبل النور اور غار ہیرا کے مقامات جلد ہی زائرین کے لیے کھولے جائیں گے۔ افغان طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے یونیورسٹی میں خواتین کی تعلیم پر پابندی کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ بلال کریمی نے عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں تعلیم اور ترقی کے امور کو شریعت کی دفعات کے مطابق ترتیب دینا تحریک کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں جو ماضی میں انہیں حاصل نہیں تھے۔ یاد رہے کہ طالبان نے گزشتہ ماہ افغانستان میں خواتین کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ عالمی برادری کی جانب سے طالبان کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں طالبان حکومت نے افغانستان میں خواتین کے بیوٹی پارلر بند کرنے کے لیے 10 دن کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی ہے۔ سری لنکا کے وزیر دفاع نے فوج کے حجم میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اگلے برس سری لنکن فوج کی تعداد کم ہو کر 1,35,000 ہو جائے گی۔ یہ اعلان ملک میں جاری بدترین معاشی بحران کے دوران اخراجات گھٹانے کے لیے کیا گیا۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ 2030 میں فوج کے حجم کو مزید کم کر کے 1 لاکھ کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد 2030 تک ایک بہترین تکنیکی اور حکمت عملی والی متوازن دفاعی فورس تشکیل دینا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ ولیم برنز نے لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ہوئی۔ CIA سربراہ کا یہ دورہ غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ لیبیا میں 2 مسابقتی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ طرابلس میں قائم حکومت نے اپنے فیس بک پیج کے ذریعے بتایا کہ CIA ڈائریکٹر اور وزیر اعظم عبدالحمید نے معاشی اور سلامتی معاملات میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں لیبیا کے وزیر خارجہ، انٹیلیجنس ایجنسی چیف، کابینہ امور کے وزیر اور وزیر اعظم عادل جمعہ بھی شامل تھے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے سلوڈرور کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس علاقے میں گزشتہ چند دنوں سے گھماسان کی لڑائی جاری ہے۔ تاہم یوکرین کی طرف سے روس کے دعوے کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہوئی۔
واضح ہے کہ حالیہ چند دنوں کے دوران روس کو کئی مقامات پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور یوکرین کی طرف سے روس کے کئی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا۔ دوسری طرف روس کی طرف سے خیرسون میں بس ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے جبکہ 16 بسوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر یوکرین کے بخمت کے علاقے میں روسی ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہودی فورسز کی جارحیت میں جاں بحق ہوئے 2 فلسطینیوں کی تدفین آج مغربی کنارے میں انجام دے دی گئی۔ جمعرات کو جنین میں 2 فلسطینیوں کو گولی مار دی گئی تھی اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ جلوس جنازہ کے موقع پر جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ شہداء کے جلوس جنازہ اور تدفین کے موقع پر عوام میں کافی غم و غصہ دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مجوزہ بجٹ اجلاس سے پہلے معاشی ماہرین سے ملاقات کی ہے۔ نیتی آیوگ میں ہوئے اس اجلاس کے دوران ہندوستان کی معیشت، اس کو درپیش چیلنجز اور بجٹ سے متعلق تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق معاشی ماہرین سے معاشی حالات اور بجٹ کو لے کر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے شروع ہوگا۔ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور پرہلاد جوشی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ اجلاس 6 اپریل تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں 27 نشستیں ہوں گی اور یہ 14 فروری سے 12 مارچ تک وقفے میں رہے گا۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج میں تمام طبقات کے نوجوانوں کے لیے مواقع دستیاب ہیں۔ انہوں نے لکھنؤ کی یونیورسٹی کے کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثانیہ مرزا نامی مسلم لڑکی جلد ہی ہندوستانی فضائیہ کی جنگی پائلٹ ہوگی۔ اس موقع پر وزیر دفاع نے جذباتی انداز میں اپنے مولوی استاد کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جب وہ ریاست کے وزیر تعلیم تھے اور اپنے گھر جا رہے تھے، ان کے مولوی استاد ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے قافلے کو روکا اور اپنے استاد کے پیر چھوئے۔ وہ اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جوشی مٹھ کا علاقہ گزشتہ 12 دنوں سے 5.4 سینٹی میٹر کھسک گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسرو کی کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 27 دسمبر سے 8 جنوری کے دوران یہ تصاویر لی گئی تھی۔ علاقے میں مسلسل زمین کھسکنے کے واقعات کی وجہ سے مقامی لوگوں میں تشویش دیکھی جا رہی ہے اور اب 12 دنوں کے اندر 5.4 سینٹی میٹر زمین کے کھسکنے سے اور بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گنگا ولاس کروز سرزمین گنگا کو نئی طاقت دے گا۔ اتر پردیش، بہار، آسام، مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کے سفر کے دوران یہ کروز ہر طرح کی سہولت فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم مودی نے آج دنیا کی سب سے طویل ندی کی کروز MV گنگا ولاس کو جھنڈی دکھائی۔ اتر پردیش کے وارانسی سے یہ آسام کے ڈبرو گڑھ تک سفر طے کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ کروز 3200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1000 کروڑ روپے کے پروجیکٹ بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس سے مشرقی ہندوستان میں تجارت، سیاحت کے وسیع تر موقع فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 15 جنوری کو سکندرآباد سے وشاکھاپٹنم کو جانے والی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو جھنڈی دکھائیں گے۔ واضح رہے کہ اس پروگرام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم خود تلنگانہ آنے والے تھے، تاہم ان کے پروگرام میں تبدیلی کی گئی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ طالبان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی کے فیصلے کو درست قرار دیا، کہا شریعت کو لاگو کرنا تحریک کا فرض ہے۔ CIA سربراہ کی لیبیا آمد، وزیر اعظم عبدالحمید سے ملاقات، دورہ اہمیت کا حامل۔ معاشی بحران سے دوچار سری لنکا میں فوج کی تعداد میں بڑی کمی کرنے کا وزیر دفاع نے کیا اعلان۔ خیرسون اور دوسرے مقامات پر روس کے حملے، یوکرین نے کیا حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں جاں بحق فلسطینیوں کا جلوس جنازہ، جذباتی مناظر۔ اس سال عازمین حج کی تعداد پر کوئی حد مقرر نہیں، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کورونا وائرس ویکسین لازمی قرار دی گئی۔ اور پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے ہوگا شروع، وزیر اعظم مودی کی معاشی ماہرین کے ساتھ میٹنگ۔
اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔